سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے ہے۔ تذکرۃ الصالحات کی سیریز میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے کے بعد اب باری آتی ہے بنات رسول اللہ، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے حوالے سے ان کے تذکرے کی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جن کا نام زینب تھا، رحمت عالم پیارے مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ حضرت زینب اعلان نبوت سے 10 برس پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب کی شادی کم سنی میں اعلان نبوت سے قبل ان کے خالازاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب فوراً ایمان لے آئیں۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تاہم رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب ان دنوں اپنے سسرال میں تھی۔ تقریباً رمضان المبارک کی 2 ہجری میں حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا اور اس میں حق غالب رہا، اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ بن جبیر نے اسیر کیا۔ اہل مکہ نے جب یہ خبر سنی تو قیدیوں کی قرابت داروں نے رسول کریم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی مکہ سے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے شادی نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ کو بھی بھیجا کہ وہ وطن یا جج کے موقع پر ٹھہر کر انتظار کریں، اور جب حضرت زینب مکہ سے وہاں پہنچے تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ آ جائیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے وعدے کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اور مقام ذی طوامی کو نیچا گرا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی۔ کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا، یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب گر پڑی۔ وہ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربیع غضبناک ہو گئے، ترکش سے اپنے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چہل کر دوں گا۔ کفار مکہ رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے اپنے تیر روک لو،
میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رانا نے پوچھا کیا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو، اور اگر تم اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی ذلت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکہ واپس لوٹ چلو، پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن وہ مکہ میں رہے، پھر ایک رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب کو ہمراہ لے کر بطن اجج کے مقام پر پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کر کے مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت زید حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو درد بھری آواز میں اشعار پڑھ رہے تھے جن کا اردو مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے۔ امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے، اور ہر خاوند کسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت ابو العاص بڑے شریف النفس اور دیانت دار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے، وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس کر دیتے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے۔ 6 سن ہجری میں ابو العاص رضی اللہ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے۔ عیس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قریش کے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کی پناہ لی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، چونکہ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے فرمایا اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو میں ممنون احسان ہوں گا۔ صحابہ کرام کو تو بس بہانہ چاہیے تھا خوشنودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا، اور وہ تمام مال و متاع لے کر مکہ پہنچے اور یہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا اے اہل قریش، اب میری ذمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا بالکل نہیں، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم ایک نیک نہاد اور باوفا شخص ہو۔ حضرت ابو العاص نے کہا تو سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ چونکہ حضرت زینب اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابو العاص مشرف باسلام ہو کر مدینہ پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی پرانے والے حق کے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت زینب اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں اور 8 ہجری میں خالق کی حقیقے کے حضور پہنچ گئی۔ اس کا سبب اسقاط حمل کی وہ تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکہ سے آتے ہوئے مقام ذی طوا پر انہیں پہنچی۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ صحیح بخاری میں ہے، مشہور صحابی حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں بھی زینب بنت رسول اللہ کے غسل میں شریک تھی۔ غسل کا طریقہ حضور خود بتاتے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ سے فرمایا، اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح سے کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی اور حضرت ابوالعاص نے قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ جس دن حضرت زینب نے وفات پائی، حضور بے حد مغموم تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور پیارے مصطفیٰ فرما رہے تھے، زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب نے اپنے پیچھے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ چھوڑی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر علی بن ابوالعاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی اور ایک تیسری روایت کے مطابق وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت ابوالعاص نے بھی وفات پائی۔ وفات سے پیشتر انہوں نے اپنی لڑکی امامہ کو حضرت زبیر بن عوام، جو حضرت ابوالعاص کے ماموزاد بھائی تھے، ان کی سرپرستی میں دے دیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت زبیر کی ماں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد نکاح میں آئی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔